حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب بول رہے ہیں، ازہری؟ بولیے۔ خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ۔ حضرت ایک مسئلہ کے متعلق تحقیق کرنی تھی، وقت ہے آپ کے پاس؟ لکھ کر کے بھیج دیں۔ تھوڑا حضرت جلدی تھی تھوڑی، اگر بول دیتے ہیں۔ حسام الحرمین کے متعلق پوچھنا تھا حضرت کہ اس کے صفحہ نمبر 81 پہ لکھا ہے ثم تمادى فيه الحال في الظلم والضلال حتى صرح في فتوى له قد رأيتها بخطه وخاتمه بعيني وقد تبعت مرارا في بمبئی وغيرها مع ردها انما يكذب الله تعالى بالفعل يصرح انه سبحانه وتعالى قد كذب وصدرت منه هذه العزيمة فلا تنسبوه الى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن كفر۔ تو حضرت جو فتوی کے متعلق لکھا ہے، اعلیٰ حضرت صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ فتویٰ کہاں پہ ہے حضرت؟ کون سی کتاب میں ہے؟ بھاگ گیا بھاگ گیا۔ ہاں، اس کا علامہ غلام جیلانی رضوی بریلوی رضا خناجی بھاگ گیا۔ یہاں لکھا ہے رئیس الخطبہ خلیفہ تاج الشریعہ محدث کبیر حافظ قاری مفتی غلام جیلانی ازہری فاضل جامعہ ازہر مصر۔ بتائیں، اتنا بڑا عالم بھاگ گیا۔ زبیر رضا کہہ رہا ہے کہ اگر فون کاٹ کے بھاگ جاؤ گے تو یہ فون کاٹ کے بھاگنا کتوں کی صفت کہہ رہا ہے۔ دیکھو بھاگ گیا کتا، دارالعلوم دیوبند کا کتا ہے، بھاگ گیا۔ کبھی یا ڈرپوک صاحب کاٹ کے فون ہی بھاگ گئے۔ ہمارے سنی علماء کو فون کرتے ہیں تو ہمارے سنی علماء بات کرتے ہیں، اور یہ وہابی فون کاٹ کر کے سب بھاگ جاتے ہیں، اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں۔ تو گیا غلام جیلانی ازہری جو ہے یہ تاج الشریعہ خلیفہ، یہ بھی دیوبندی ہو گیا۔ اتنا بڑا مولوی دیکھو دیوبندی ہو گیا زبیر رضا کے فتوے سے کہ فون کاٹ کے بھاگنا ہے، ڈرنا ہوگا، اور دیوبندیوں کی عادت ہے بھاگنا، ایسا بولتا ہے زبیر رضا۔ تو اتنا بڑا مولوی دیوبندی ہو گیا نا، ماشاء اللہ دیوبندی ہو گیا۔ خوشیاں مناؤ، زبیر علامہ غلام جیلانی دیوبندی ہو گیا۔ جی ہاں علامہ غلام جیلانی بریلویوں کا، رضا خنہ بھی دیوبندی ہو گیا۔ جی، وہ بول رہا ہے کہ فون کاٹ کے بھاگنا یہ ڈرنا سمجھا جائے گا، اور دیوبندیوں کی عادت ہے فون کاٹ کے بھاگنا، ایسا بولتا ہے وہ زبیر رضا۔ جی تو یہ دیوبندی ہو گیا۔ اتنا بڑا دوبارہ جی لگائیں، پھر دوبارہ لگاتا ہوں۔ ہلو جی حضرت ذرا وہ فتویٰ کہاں ہے بتائیں نا، حسام الحرمین کا۔ اعلیٰ حضرت اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت؟ کون بول رہے ہیں؟ جی ابھی پوچھا آپ سے فتویٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جگہ بمبئی وغیرہ مع رد کے چھپا ہے حضرت۔ رد اگر کوئی کتاب رد میں چھپے آپ کے رد میں، تو آپ کے وہ رد لکھنے والا، کتاب چھاپنے والا آپ کے رد میں آپ کا موافق ہوگا، آپ کا مخالف ہوگا، آپ کا مخالف بھگ گیا۔ پھر لگاتا ہوں، بار بار خون کاٹ رہا تھا، عرب بلیک لسٹ میں ڈال دیا اس نے۔ دیوبندی ہو گیا، یہ پکا دیوبندی ہوگا۔ زبیر رضا کے اصول، ہمارے اصول سے نہیں، اس کے اصول سے۔ جن وہابیوں کو کیا کہا جائے، ہمارے سنی علماء کو فون کرتے ہیں تو ہمارے سنی علماء بات کرتے ہیں، اور یہ وہابی فون کاٹ کر کے سب بھاگ جاتے ہیں، اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں۔ تو سن لیا سامعین، یہ زبیر رضا خامی کیا اصول بنایا اس نے کہ جو فون کاٹ کر بھاگے وہ دیوبندی ہے، اور جو رضا خانی فون کاٹ کر بھاگے وہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، اور دیوبند کا کتا ہے۔ تو کتنے رضا خانی مولویوں کو یہ زبیر رضا جو ہے دیوبند کا کتا ڈرپوک بنا دیا۔ خود زبیر رضا مجھ سے بھاگتا ہے فون کاٹ کر کے، گویا زبیر رضا خود دیوبند کا کتا بن گیا۔ فون لگایا اس کو، میرا نام سنا اور آواز پہچانتی ہی مردو فون کاٹ کے بھاگا، تو یہ زبیر رضا بھی دیوبند کا کتا بن گیا۔ ہیلو، ہاں کون بول رہے ہو بتاؤ؟ فون مت کاٹنا، میں علی اصغر بول رہا ہوں۔ فون مت کاٹنا، میں نے شرط لگا دی ہے، فون مت کاٹنا۔ ہاں اطمینان سے گفتگو کرو، تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا میں۔ تم کون ہو؟ میں جاہل سے بات نہیں کرتا، سمجھے؟ تم کون ہو؟ جواب مانگ رہا ہوں تم سے۔ کم سے کم فضیلت تک پڑھا ہو۔ نام تو بتاؤ، آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں، کس تعلق سے؟ بھائی آپ سب خاموش رہیں، کوئی نہ بولیں، اس کو بولنے دیں۔ آپ کون ہیں، آپ کس مسلک سے ہیں، آپ کس مسلک سے ہیں اور کون ہیں، نام بتائیں۔ آپ لوگ اس سے سوال میں کر رہا ہوں، اس کو جواب دینے دیں۔ سامعین دیکھیں، یہ زبیر رضا مردود ہے، یہ مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، حرام خور ہمارے اکابر کو فون لگاتا ہے،
اور میں اس سے پوچھ رہا ہوں تو ہے کون؟ یہ اپنا مسلک بھی نہیں بتا سکتا علی اصغر کے سامنے. ہمارے سنی علماء کو فون کرتے ہیں تو ہمارے سنی علماء بات کرتے ہیں، اور یہ وہابی فون کاٹ کر کے سب بھاگ جاتے ہیں، اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں. زبیر رضا کیا بول گیا سامعین کہ وہابی جو ہوتے ہیں فون کاٹ کے بھاگتے ہیں، سنی بات کرتے ہیں. گویا زبیر رضا خامی سنی نہیں وہابی ہے، اس لیے کہ فون کاٹ کے بھاگا ہے.